دوستوں، صرف ایک خاص تسبیح یا اللہ یا محمد کی رات سونے سے پہلے پڑھنے کے 10 بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ زندگی میں بالکل مایوس ہو چکے ہو، دکھی اور تکلیف میں، پریشانی میں ہو، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں ہو، تو زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ رات سونے سے پہلے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہوگی۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ جب بھی کوئی دکھیارا، پریشان بندہ اس معجزاتی عمل کو پڑھتا ہے تو یقین مانے عمل کے پڑھتے ہی عمل کے پڑھنے والے کی غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہو اور اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں سکون، خوشیاں، پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو خدا را آج میرے بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا، آسان سا، سچا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ ایسے آپ کی قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ دولت کو، پیسوں کو سنبھال سکتے ہو تو یہ عمل فوری طور پر پڑھ لو۔ یہ عمل وہ عمل ہے جو ہر تکلیف کو، ہر بیماری کو، ہر پریشانی کو منٹوں، سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی غیب سے دولت کے ڈھیر کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بڑی سے بڑی حاجات و مراد کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، تو خدا را آج میرے بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں رب کریم نے چاہا تو منٹوں، سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ کوئی ایسی میری بہن، کوئی ایسا میرا بھائی جو اس وقت شدید مشکلات میں ہو، جس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہو، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر تو آپ کو تنہا چھوڑ دیا، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، تو خدا را یا اللہ یا محمد کا یہ سچا وظیفہ، یہ سچا عمل رات سونے سے پہلے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں رب کریم نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اگر آپ میں سے کسی پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے اگر تو آخری وارننگ دے دی ہے، تو خدا را یہ عمل ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا قرضہ منٹوں، سیکنڈوں میں ادا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگم بھاگ میں اس وظیفے کو بے دلی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ خدا را اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح ترتیب سے پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، سکون اور اطمینان سے پڑھیں۔ خدا را اس عمل کو جلد بازی میں مت پڑھیے گا، بے دلی سے مت پڑھیے گا، وسوسوں کے ساتھ نہیں پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے لیے دولت کی کنجی ثابت ہوگا، آپ کے مسئلے مسائلوں کا آخری حل ثابت ہوگا، آپ کی انشاءاللہ غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ چاہے تو آپ نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، گویا فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔
ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آپ کی دولت کے یقین کریں ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، رستے کی رکاوٹیں ختم ہوگی۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھا ہے اور سب کے رزلٹ جو ہیں وہ بہترین آئے ہیں۔ کسی ایک نے بھی اس عمل کی شکایت نہیں کری۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا صحیح طریقے اور صحیح ترتیب سے ہے۔ طریقہ جو میں بتاؤں گا اس کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو مائیں اپنے بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے عمل کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ جو مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اس عمل کو پڑھیں، بہترین رشتے ہوں گے، بہترین اسباب بنیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ایک اللہ پاک کی صفت اور ہے یا متکبرو، یا متکبرو جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بڑائی والا اور بزرگی والا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اللہ پاک کی یہ مبارک صفت کو بھی پڑھیں گے۔ یا متکبرو یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کے ساتھ یا متکبرو کو پڑھتا ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی ایک معجزاتی آیت جس کے اندر رب کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین والی آیت کو پڑھے گا تو اللہ پاک آپ کے نصیبوں کو چمکا دے گا۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب آپ لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کی بزرگی بیان کریں گے، ساتھ میں اللہ پاک کے محبوب کا بھی ذکر کریں گے، تو خود بتائیں آپ کی کامیابی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کے رستوں کی رکاوٹیں کیوں نہیں ہٹیں گی؟ بندشیں کیوں ختم نہیں ہوں گی؟ اور آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے جو کہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم کا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا ہے سمجھے کہ کوئلے کی کان میں ہیرا آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن یہ ویڈیو آج آپ کے لیے اللہ کا چراغ ثابت ہوگی۔ آپ کی کوئی نیکی ہی ہے جو آپ اس ویڈیو میں آ گئے، اور آپ اس عمل کو اگر کر لیتے ہیں تو یقین کریں رب کا فضل آپ پر چھپڑ پھاڑ کے برسے گا۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، وہ نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک ضرور نوازے گا، اتنا نوازے گا آپ لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یقین کریں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ رات سونے سے پہلے جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر سوئے گا اللہ پاک اس کے تمام کی تمام حاجات کو پوری فرما دے گا، اس کے تمام مقاصد میں اس کو کامیابی نصیب کرے گا، اور انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ رزق کی تلاش میں ہیں بہترین روزگار ملے گا، بہترین روزگار ملے گا۔ جو لوگ خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، توجہ فرمائیں، جو بے روزگار لوگ ہیں جن کی نوکری صحیح نہیں ہے، یا پھر نوکری پہ کچھ ایسے بندے جو پریشان کر رہے ہیں، تصور کر کے پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی جو دشمن ہوگا نا اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ چیخیں نکال دینے والا وظیفہ ہے۔ کسی نے جادو جنات کروایا ہوا ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ سو کر اٹھتے ہیں تو پورے جسم آپ کا درد کرنے لگتا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کی جسم کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، پھر دیکھیں رستوں کی رکاوٹیں کیسے ہٹتی ہیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو غیب سے نوازتا ہے، کس طرح سے آپ کی رزق کو اجاگر کرتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ صبح بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس وظیفے کو 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں پڑھیں گے تو زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ ویسے تو اس عمل کو پورے دن پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء تہجد کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریے گا کہ اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں گے تو رحمتوں کے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں گے، آپ کے گھر پہ اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک کی نوری مخلوق آپ کے گھر آئے گی اور انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان مٹا دے گی، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی عبادات اپنے گھر پہ آ کر کرو۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ فرض نماز بے شک مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جو نفلی نمازیں ہیں، آپ کی جو سنت نمازیں ہیں وہ اپنے گھر پہ آگے پڑھیں اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بس اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کریں، پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی ٹھوکروں پر آیا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، رشوتیں بھی دے لی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے کسی نے کھائے ہوئے ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں، کچھ ایسے بھی میری مائیں بہنیں ہیں جن کے بھائیوں نے ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، جائیداد کا حصہ کھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، من پسند رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، من پسند شادی کے لیے کر سکتے ہیں، رشتوں کے اسباب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ الغرض دنیا جہان کا جو مقصد ہے، آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ کی راتوں کی نیند حرام کرے بیٹھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کریں، آج اس عمل کو بڑھیں۔ انشاءاللہ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس خاص عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے،
ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
انشاءاللہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے، رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد پھر الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والوں جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔